بعض گورنروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے، جیسے ان سازش کرنے والوں نے ایک اپنے ارادے کا اظہار یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ دیگر گورنروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ کہیں اور چلے جائیں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شہر سے اتنی ہی محبت تھی۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قرب چھوڑ کر، آپ کا شہر چھوڑ کر، میں مدینۃ الرسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کو ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ حکم دیجئے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک فوج کا انتظام کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خاص طور سے پیشکش کی کہ میں ملک شام سے ایک مستقل الگ سے آپ کے لیے ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینۃ الرسول کے اندر سیکیورٹی کے لیے میں مدینہ کے شہریوں کو پریشان کروں اور میری سیکیورٹی کے لیے الگ سے ملٹری آئے، فوج آئے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، ان کی امن پسندی اور مسلمان کا خون نہ بہے، یہ جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے کس حد تک جو ہے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے ملٹری کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کئی ہزار کی تعداد میں الگ الگ صوبوں سے، الگ الگ اسٹیٹ سے ان لوگوں نے مدینہ کے اوپر دھاوا بولا، اور خاص طور سے قصر خلافت کو، حضرت عثمان غنی کے گھر کے ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور تاریخ کی روایات کے مطابق تقریباً 40 دن تک انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے رکھا۔ اس دوران باہر سے کوئی اناج نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی پانی نہیں جا سکتا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جانے والی تھیں، تو ان لوگوں نے پانی بھی وہاں لے جانے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، اور ان کو بھی تکلیف پہنچائی۔ 40 دن تک اللہ کا یہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا صحابی، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ، نبی کا داماد، اپنے گھر میں قید رہا۔ لیکن جانتے ہیں اس دوران حضرت عثمان کی مصروفیت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ بعض اوقات وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، باغیوں سے پوچھا کہ آخر تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں ہی وہ شخص ہوں، مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا بیر روما، میں نے اپنی رقم سے، اپنے ذاتی رقم سے میں نے مدینہ کا یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج میرے لیے ہی اس کنویں کا پانی حرام ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے موقع ایسے آئے کہ اپنی رقم کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جب کوئی اور تیار نہیں ہوا، اور آج تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ باغیوں کے پاس آپ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں خلافت تو تمہارے حوالے کرنے سے رہا، کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت کی یہ قمیص تم کو جو دے گا تم اسے مت اتارنا۔ محترم ناظرین کرام، یہ خلیفہ مظلوم، اللہ کے نبی کا یہ پیارا اور چہیتا صحابی ایک مظلوم کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے مدد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار، میرے ڈیفنس کے لیے، میرے دفاع کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ باغیوں نے گھیر رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے آئے۔ کئی صحابہ کرام ڈیفنس کے لیے آئے، باغیوں کی یہ ہمت تو نہیں پڑ سکی کہ مین گیٹ سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوں، وہ بغل کے پڑوس کے بازو کے مکانات سے، بازو کے چھت سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے، اور تقریباً 40 دنوں کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اس حال میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کر ڈالا، اور ان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اوپر پڑے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ ذرا سا غور کیجئے اس مظلوم خلیفہ کی کتنی دردناک طریقے سے اور کتنے مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی۔ آج اس شہادت کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی بہت ساری شہادتیں اور بہت سارے دردناک واقعات یاد ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے صحابی کی شہادت، اور وہ بھی مظلومانہ شہادت، آج امت فراموش کیے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہی امت میں فتنے کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک بند نہیں کیا جا سکا۔ مسلمانوں کی تلوار جو ایک دوسرے کے لیے تب سے اٹھی، وہ آج تک اٹھی کی اٹھی ہے، اور مسلمان آپس میں برسر پیکار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے جو لوگ ذمہ دار تھے، حقیقت یہ ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بیچ میں جو فتنے ہوئے،
حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئیں یا بعد میں واقعہ کربلا پیش آیا، کہیں نہ کہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم غور کریں تو حضرت عثمان غنی کی شہادت ضرور اس میں اثر انداز ہوتی ہے، اور ضرور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی لوگ رسپانسیبل ہیں، وہی سبائی لوگ، وہی یہودی ذہنیت کے لوگ جن کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھودنا، جن کا مقصد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بیچ اور آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں ایک ایسا فتنہ پیدا کر دینا اور ایک ایسے فتنے کا دروازہ کھول دینا جس کو کبھی بند نہ کیا جا سکے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتے ہی اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جسے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور میں یہ حدیث آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوکی داری کرنے لگا، اور میں اس باغ کے دروازے پر بیٹھا۔ ایک صاحب اجازت لینے کے لیے آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے۔ پھر تیسری بار ایک صاحب نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور یہ بتا دو وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، الا بلوا تصیبہ، لیکن ایک بلوا، ایک آزمائش اور ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا، اس پر ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی دراصل وہ بلوا اور وہ آزمائش تھی، وہ امتحان تھا جس سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک واقعہ، ایک تلخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ کے صحابہ کرام کیا کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کی ایک بڑی آبادی، چونکہ وہ موسم حج تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور بالکل حج ابھی ہوا تھا، تو زیادہ تر لوگ حج پر گئے ہوئے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئی ہوئی۔ مدینے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، بلوائیوں نے اس طریقے سے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا تھا۔ باہر نکل کے وہ ان بلوائیوں اور ان باغیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اتنے شریر تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے۔ لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ بعض صحابہ کرام نے بڑی ہمت کر کے 3 دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا، بقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے وقت، ان کی شہادت کے وقت تقریباً ان کی عمر 82 سال کی تھی۔ وہ اپنی عمر گزار چکے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے وہ 82 سال کے ایک بزرگ اور عمر دراز شخص تھے، مسئلہ یہ ہے کہ اس مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کی گئی، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی برے انجام سے دوچار کیا، اور اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوا کہ اس شہادت کے بعد امت کے لیے پریشانیوں اور فتنوں کا جو دروازہ کھلا، محترم ناظرین، وہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔